حضرت امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جن میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو۔ قرآن کریم ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی کتاب تمہارے سامنے اس طرح کھل کر بولنے والی ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑکھڑاتی نہیں۔ قرآن حکم بھی دیتا ہے، منع بھی کرتا ہے، خاموش بھی ہے اور گویا بھی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تمہیں دکھائی دیتا ہے اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے اور حق کی آواز کو سنتے ہو۔ بے شک قرآن کریم کے مضامین عمیق ہیں اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اس کی حیران کرنے کی کوئی انتہا نہیں، اور گمراہی و جہالت کے اندھیرے اس کے بغیر کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے عجائب نہ مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف و نکات ختم ہونے والے ہیں۔ اندھیروں اور جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ قرآن حکیم کا ظاہر دل فریب و خوبصورت ہے اور اس کا باطن گہرا ہے۔ اس کے عجائب کبھی فنا نہیں ہوں گے اور اس کی حیرت انگیز باتیں کبھی تمام نہیں ہوں گی۔ تمام اندھیروں کو صرف اسی کے ذریعہ چھانٹا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے کچھ حصے کچھ حصوں کی تشریح کرتے ہیں اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن حکیم ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریات پیش نہیں کرتا۔ قرآن حکیم کی اچھی طرح سمجھ کر تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت اچھی طرح غور و فکر سے کرو، کیونکہ یہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ جو شخص قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کی ہدایت میں زیادتی اور گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ کسی کو قرآن حکیم کے بعد کسی اور قانون یا لائحہ عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن حکیم سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے عہد و پیمان یعنی احکامات کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک اس کے توڑنے والے کو جان نہ لو، اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک اسے دور پھینکنے والے کی شناخت نہ کر لو۔ قرآن حکیم اللہ کی مضبوط رسی اور امانت دار وسیلہ ہے۔ اس میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں، اور اسی سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے، یعنی قلب و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ قرآن حکیم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی سے نصیحت حاصل کرو۔ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانو۔ قرآن حکیم سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد حاصل کرو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسے بڑے بڑے مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ جو چیز خدا کی کتاب کے موافق ہے اس کو انجام دو، اور جو چیز خدا کی کتاب کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو۔ قرآن حکیم کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو اور اس کی محبت سے اس کا رخ کرو، اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے بہانوں اور دلیلوں کا موقع نہیں رہنے دیا۔ قرآن حکیم میں تم سے پہلے کی خبریں
تمہارے بعد کے واقعات اور تمہارے درمیانی حالات کے لیے احکام ہیں۔ اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے قرآن کو دلیل راہ بناؤ اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت چاہو اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط اور دھوکہ سمجھو۔ جو ہدایت یافتہ ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی اور جو حقوق تمہارے ذمہ کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن حکیم ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قرآن حکیم میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن حکیم ایسی دولت ہے جس کی موجودگی میں کوئی فکر نہیں۔ قیامت کے دن جس کی شفاعت قرآن حکیم کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی، اور اس روز جس کے ایوب بتائے گا تو اس کے بارے میں اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ فرماتے ہیں جو قرآن حکیم پڑھتا ہوا مر جائے پھر بھی داخل جہنم ہو جائے وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو قرآن حکیم کی آیتوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب ان میں قرآن حکیم کے صرف نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔